السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول میرے رہنما کی قسط نمبر 18 جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کا خیال ہے میرا؟ ورم نے غصے سے کہا۔ اوف، ہا ہا ہا، رون کا چھت پاڑ کہکا بلند ہوا۔ ویسے تو ہم ابھی میوزیم جا رہے ہیں، جہنم کی سیر کرنے کو تیار ہیں لیکن لٹل لیڈی تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر تھپڑ مارتے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ ریم حیران تھا کہ خرم کے اسے یوں دیکھ کر موڑ لینے پر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ شاید اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک کسی لڑکی نے تو کیا کسی لڑکے نے بھی یوں نہ کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ تقریباً 10 بجے وہ لوگ یونیورسٹی سے نکلے تھے۔ پورے 2 گھنٹے انہوں نے یونی میں مستیاں کی تھیں۔ خرم تو کچھ اسٹوڈنٹس کا بریک ڈانس اور کرتب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اب وہ لوگ بس میں بیٹھے تھے اور اسٹوڈنٹس نے اچھی خاصی محفل لگائی ہوئی تھی۔ فرحات ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس گھر کے سامنے جس کا پتہ وہ پروفیسر جوزف سے لے کر آیا تھا۔ خرم گھر نہیں تھی تو آج یہ کام نپٹانے والا تھا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد لان سے گزر کر گھر کے اندر داخل ہونے والے دروازے کے پاس آیا، لیکن وہ لاک تھا۔ وہ اب گھوم کر گھر کے پچھلے حصے میں آ گیا تھا۔ آس پاس کے گھروں میں نظر دوڑائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر وہ اوپر ایک ونڈو کا جائزہ لے رہا تھا جو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، یعنی اندر داخل ہونے کا راستہ مل گیا تھا۔ وہ پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا، کھلی ونڈو سے اندر کود گیا، پھر اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو جس حصے میں میوزیم کی عمارت تھی وہاں جانے کے لیے ٹورسٹ کی ایک لمبی لائن لگی تھی۔ اس طرف سے آؤ، ریم نے سب کو دوسری طرف بلایا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ٹکٹس بک کر لی تھیں۔ خرم کے سامنے کلوزیم میوزیم کی عمارت پورے شان و شوکت سے کھڑی تھی، 48 میٹر اونچی عمارت۔ چلو خرم، ارش نے اسے پکارا تو اس کے ساتھ چلتے آگے بڑھی۔ سارے اسٹوڈنٹس بکھر گئے تھے۔ وہ میوزیم کو باہر سے دیکھنے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ پراچین سامراج کا سب سے اتہاسک اور سب سے بڑا تھیٹر، ویلا نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ میں نے اسکول میں تاریخ کی کتاب میں پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ واؤ، کمال ہے یہ۔ خرم واقعی اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ 2000 سال پرانا ہے یہ میوزیم سسٹر، واسطے نے بھی ان کے قریب آ کر کہا۔ سن 72 AD سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور 80 AD میں یہ مکمل ہوا۔ 8 سال لگ گئے تھے اس کو تعمیر ہونے میں۔ وہ کیا ہے؟ خرم نے ایک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کیا جو میوزیم کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ وہاں پر گلیڈیٹوریل فائٹس ہوتی تھیں۔ کیا واقعی؟ خرم حیران ہوئی۔ ہاں، 2000 سال پہلے اسے تہوار کے منانے، گیمز کھیلنے اور گلیڈیٹوریل فائٹس کے لیے بنوایا گیا تھا۔ گلیڈیٹوریل فائٹ ایسی لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جس میں پرانے زمانے میں 2 غلاموں کو آپس میں لڑوایا جاتا تھا یا ایک غلام کو ایک جانور سے لڑوایا جاتا تھا۔ یہ جو تم سیڑھیاں دیکھ رہی ہو نا، یہاں عوام بیٹھ کر تماشا دیکھتی تھی۔ درمیان میں وہ گراؤنڈ بنا تھا جبکہ اس کے چاروں جانب گولائی میں عوام کے بیٹھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ واقعی ادبھت سا ہے۔ ذرا تصور کرو 2000 سال پہلے یہاں کیسی عوام بیٹھی ہوگی، کیسے بادشاہ بیٹھتے ہوں گے۔ وہ وہیں کھڑی تھی جبکہ بیلا، واسع اور ارش آگے بڑھ گئے تھے۔ کیا مجھ سے ناراض ہیں مس نور؟ اچانک ایک طرف سے ریم اس کے پاس آیا۔ رم اسے دیکھ کر چونکی، اس کے بدلے لہجے پر اسے حیرت ہوئی۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی مسٹر رومانچا؟ دراصل آپ نے شارلے اور ڈیرک کے بارے میں ایک غلط بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی تھی رومانچا، میں نے آپ کے مغرب کے بارے میں کہا تھا کیونکہ پہلے آپ نے مشرق کو غلط کہا تھا اس لیے۔ اوکے سوری، واسطہ سے بولا، جبکہ خرم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی سوری کر رہا تھا یا یہ اس کی کوئی چال تھی۔ اٹس اوکے، خرم بھی نرم لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ جانے وہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ وہ عام لڑکیوں کی طرح مجھ سے بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ وہ سوچ رہا تھا، جبکہ دور کھڑی زی کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ کتنی تکلیف تھی اس کی نظروں میں یہ دیکھ کر کہ ریم خرم کے پاس گیا۔ کیوں گیا؟ آخر کیوں؟ ریم، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو آخر؟ کیوں تم خرم کو اتنی ویلیو دے رہے ہو؟ اسے عام لڑکیوں کی طرح ٹریٹ کرو جن کا نام تو تمہیں یاد نہیں رہتا، لیکن کیوں خرم کا نام تمہارے ذہن سے نہیں نکلتا؟ اس اداس عمارت نے اسے بھی اداس کر دیا تھا، جبکہ ریم کو اس پراسرار عمارت کی طرح خرم بھی پراسرار لگتی تھی، گہری پراسرار جھیل کی مانند جہاں انسان ایک بار ڈوبے تو ابھر ہی نہ سکے۔ فرحات جیسے ہی کمرے کے اندر کودا، اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سامنے دیوار پر بڑی سی زیبا ماما کی تصویر لگی تھی اور ان کے ساتھ کھڑا شخص وہی عالم شاہ تھا جس سے انہوں نے لو میرج کی تھی، اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نیلی آنکھوں والا، جیسی زیبا بیگم کی آنکھیں تھی، بالکل ویسی آنکھیں،
لیکن فرحات جس بات پر چونکا وہ یہ تھی کہ تصویر پر کچھ مار کر اسے توڑا گیا تھا۔ کانچ بکھرا پڑا تھا۔ فرحات اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پر مٹی کی ڈھیر تہ جم گئی تھی، لیکن اس تصویر پر ہر چیز کے برعکس تھوڑی کم گرد کی تہ تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ کچھ ماہ پہلے توڑی گئی ہے۔ وہ مٹی کی تہ کو انگلیوں سے صاف کرتے بولا، لیکن کون توڑے گا اسے؟ کیونکہ پروفیسر جوزف کے مطابق یہ دونوں باپ بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں، وہ بھی 10 سال پہلے۔ مطلب میرا اندازہ صحیح تھا، پروفیسر نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ کمرے کے اندر بنا ایک اور دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ فرحات کو دیکھ کر چونکی، خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلائی۔ حیران تو فرحات بھی ہوا کیونکہ وہ گھر میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ چور، میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ وہ فرحات کو چور سمجھ رہی تھی اور فٹافٹ اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رکیں، کیا میں آپ کو حلیے سے چور لگتا ہوں؟ فرحات نے اس کی گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ سامنے کھڑی عورت کو پہچان چکا تھا۔ آغا جی نے ان کی تصویر دکھائی تھی۔ زیبا ماما انہیں آنی بلایا کرتی تھیں۔ وہ فرحات کی بات سن کر چونکی۔ فرحات چلتا اس کے قریب آ گیا۔ انٹیلیجنس آفس، سمان حیدر فرام اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ۔ فرحات نے جیب سے ID کارڈ نکال کر آنی کے سامنے کیا۔ کارڈ اور سامنے کھڑے شخص کی شکل ایک ہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اگلے دن مسز ولیم نے سمان کا انٹرویو لینے کے بعد بے دلی سے اسے عشق کے ڈرائیور کے طور پر اپوائنٹ کر لیا تھا، جبکہ عشق کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی پہلے سے باہر آئی تھی۔ میری میوزک کلاس ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں، وہ اسے کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ اس ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ وہاں جاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ٹوٹا ہاتھ؟ اف توبہ، کچھ اور نہیں کہہ سکتے آپ؟ اس جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی کیونکہ اس کی نگاہوں میں کل والا ایکسیڈنٹ کا واقعہ گھوم گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی میوزک انسٹرومنٹ تو تم بجا نہیں سکو گی، پھر دیکھ تو سکتی ہوں نا مسٹر حیدر، اتنا ہی کافی ہے، 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اور سمان حیدر اس کے یوں منہ پھیلا کر جانے پر مسکرا دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ آنی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی پولیس والے کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس گھر سے ڈرگ سپلائی ہوتی ہے۔ وہ کارڈ پاکٹ میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ نو آفیسر، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوکے، میں بھی چیک کر لیتا ہوں، یہ سچ ہے یا کوئی غلط فہمی، وہ کہتے کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لینے لگا۔ یہ کون ہے؟ وہ تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے عالم شاہ، آنی نے جواب دیا۔ اور یہ عورت؟ یہ وائف تھی عالم کی۔ کیا یہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ فرحات نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اسے، آنی نے افسردگی سے کہا۔ اب کہاں ہے؟ 10 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ اور یہ ان کی وائف کہاں ہے؟ اور یہ گھر اتنا ویران کیوں ہے؟ ایسے خالی پڑے گھر ڈرگس کی سپلائی کے لیے آسانی سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ چھوڑ کر چلی گئی تھی میرے گھر کو کسی اور کی خاطر۔ آنی کے لہجے میں زہر بھرا تھا، جبکہ فرحات نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ اور یہ بچہ؟ یہ ریم ہے، میرا پوتا۔ کیا کرتا ہے یہ؟ پڑھتا ہے، آنی نے بتایا۔ اچھا، تو یہ جھوٹ بولا تھا پروفیسر نے مجھ سے کہ ماما کا بیٹا مر چکا ہے۔ اوکے، مجھے دوسرے کمروں کی بھی چیکنگ کرنی ہے، وہ کہتا کمرے سے باہر نکلا جبکہ آنی بھی اس کے ساتھ تھی۔ سارا دن گھومنے اور لنچ کرنے کے بعد اب وہ لوگ ٹریوی فاؤنٹین کی طرف جا رہے تھے۔ خرم پرجوش تھی، وہ پہلے اسے دیکھ چکی تھی اور آج پھر دیکھنے جا رہی تھی، اور وہ تھی ہی اتنی طلسماتی جگہ کہ جو بار بار اسے دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ پہلے وہ رات کو وہاں آئی تھی اور آج شام کا وقت تھا۔ فرق یہ تھا کہ پہلے فرحات اس کے ساتھ تھا، جبکہ آج وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ تھی۔ ٹریوی فاؤنٹین پر اس دن کے مقابلے آج زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا کیونکہ اس دن کے مقابلے آج ٹھنڈ بھی تھوڑی کم تھی اور ابھی رات بھی نہ ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اگر اس فاؤنٹین میں سکہ ڈالو تو وہ شخص واپس روم ضرور آتا ہے۔ میں چلا سکہ ڈالنے سسٹر، میں واپس آنا چاہوں گا جب اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، واسے کہہ کر فاؤنٹین کی طرف چل دیا۔ میں بھی، بیلا بھی آگے ہوئی، اور میں بھی، عرش بھی کہتے ہوئے فاؤنٹین کی طرف بڑھی۔ کچھ عرصے میں سب کو روم سے بے پناہ پیار ہو گیا تھا۔ میں تو 2 سالوں کے لیے ابھی یہاں پر ہی ہوں، اور کیا پتا اس کے بعد بھی، رم نے مسکراتے اپنے آپ سے کہا، اور موبائل نکالنے کے بعد ویڈیو بنانے لگی۔ وہ ویڈیو بنا رہی تھی جب اچانک اس کے پیچھے ایک لڑکی نے پکارا، ایکسکیوز می، اور انہیں پلٹ کر دیکھا۔ تھینک گاڈ، آپ وہی ہیں نا جو مجھے پچھلی بار اس فاؤنٹین پر ملی تھی، آپ کے ہسبینڈ نظر نہیں آ رہے؟ رم نے گڑبڑا کر چاروں طرف دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں۔ وہ وہی لڑکی جو رم کو ملی تھی پچھلی بار، جس نے پورٹریٹ بنانے کا پوچھا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھے ہفتے کا ٹائم دیا تھا، میں ہر ہفتے یہاں آپ لوگوں کا ویٹ کرتی ہوں، وہ لڑکی بتا رہی تھی، جبکہ حرم کو واقعی افسوس ہوا۔ وہ تو اس واقعے کو بھول گئی تھی۔ سوری، ہمیں یاد نہیں رہا، حرم نے معذرت کی۔
اٹس اوکے، ایکچولی مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ آپ اس فاؤنٹین پر کتنی بار آ چکی ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آج دوسری بار آئی ہوں۔ انبلیویبل، لڑکی نے کہا اور ہرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ ہرم نے پوچھا۔ اس رات جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بلکہ مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے پہلے آپ کو پورٹریٹ بلکہ مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ کا پورٹریٹ بنایا تھا۔ کیا واقعی؟ ہرم کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی جسے وہ بمشکل چھپا پائی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے، 3 سال قبل میں نے پورٹریٹ بنایا تھا آپ کا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ آپ نے ویسے ہی وائٹ ڈریس پہن رکھی تھی، لیکن وہ تھوڑی چھوٹی تھی۔ مذاق اچھا ہے ڈیئر، ہرم ہنستے ہوئے آگے بڑھی۔ سیریسلی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے گھر جا کر اپنے اسٹوڈیو سے وہ پورٹریٹ ڈھونڈا تھا اور وہ مجھے مل بھی گیا۔ یقین نہیں ہوتا تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہرم ایک دم رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اب ایک پورٹریٹ کے اوپر سے کور اتار رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آفیسر کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، آنی نے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم آپ اپنے گھر کا خیال رکھیے گا۔ آپ جب یہاں نہیں رہیں گی تو اسے اچھی طرح بند کروا دیجیے گا، اور ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت، اب میں چلتا ہوں۔ اوکے، تھینکس آفیسر، آنی نے کہا۔ شکریہ، شکر ہے رومان یہاں نہیں ہے، اسے پتہ چل جاتا تو ہنگامہ ہو جاتا، آنی سوچ رہی تھی، جبکہ کچھ دیر بعد فرحاد اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ جس کام کے لیے وہ آیا تھا اس گھر میں وہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنے کان کے پیچھے ہاتھ پھیر رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے ماسک اپنے چہرے سے اتار دیا تھا۔ تھینکس امان حیدر، اور فرحاد کا اصلی چہرہ نکل آیا تھا۔ وہ آئی ڈی کارڈ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج تم نے مجھے بچا لیا۔ 15 منٹ بعد آنی اس گھر سے نکلی اور پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی جو ڈرائیور فراٹے بھرتا لے گیا تھا۔ فرحاد نے احتیاط کے ساتھ آنی کا پیچھا کیا تھا اور پھر وہ ان کے گھر کا اصل پتہ ڈھونڈ چکا تھا۔ لڑکی اپنے ہی پورٹریٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اوہ، لگتا ہے میں وہ پورٹریٹ گھر بھولائی ہوں اور اس کی جگہ دوسرا پورٹریٹ اٹھا لائی ہوں، لڑکی نے افسوس سے کہا۔ اٹس اوکے، ہرم مسکرائی۔ بلیو می، وہ آپ کا ہی پورٹریٹ تھا، صرف آنکھوں کے رنگ کو تھوڑا سا اس پورٹریٹ میں سبز رنگ کا کیا تھا، آپ کی آنکھوں کا، اور اس پر نام لکھا تھا عشق۔ ہرم کے چلتے قدم ایک دم رکے۔ کیا نام لیا آپ نے؟ وہ اب اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ عشق، یہ تو وہی نام ہے نا جو کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ لڑکی بھی مجھے عشق سمجھ رہی ہے۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ہرم نے حیرانی سے سوچا۔ میں وہ پورٹریٹ دیکھنا چاہوں گی۔ شکر ہے آپ نے یقین تو کیا، آپ جب چاہیں میں آپ کو وہ پورٹریٹ دکھا سکتی ہوں۔ کیا حال ہے ہرم؟ فرحاد نے اس نے فون کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی ہرم نے کال ریسیو کر لی۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ کیسا گزر رہا ہے آج کا دن؟ بہت اچھا ہادی، لیکن آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں اس وقت ٹریوی فاؤنٹین پر ہوں۔ جانتا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہرم حیران ہوئی۔ جانتا ہوں تو مجھے مس کر رہی ہو۔ ہرم ٹھیک اسی جگہ بیٹھ گئی تھی جہاں اس رات وہ اور فرحاد بیٹھے تھے، پھر وہ مسکرا کر اسے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑے رومان نے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں گم سا ہو رہا تھا۔ بس کرو ریم، اچانک وہاں عرش ٹپکی۔ وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ عرش کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ اپنی شرمندگی چھپا رہا تھا۔ تمہاری فرینڈ میں کچھ خاص ہے نا؟ وہ پوری کی پوری خاص ہے ریم۔ وہ مجھ سے ناراض ہے بہت، پروفیسر جوزف کی کلاس کو لے کر، تبھی وہ ان کی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ جانتی ہوں، مگر یہ اچھا موقع ہے تم اس کی ناراضگی ختم کر سکتے ہو۔ کیسے؟ ریم نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ جگہ ہرم کی فیوریٹ جگہوں میں سے ایک ہے، جاؤ اور اسے بات کرو، اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ اور اس نے اس کی مدد کی۔ لیکن وہ اس وقت کسی سے بات کر رہی ہے، بہت بزی ہے شاید۔ ہاں، وہ اس کا کزن ہے۔ کون سا کزن؟ رومان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہادی نام ہے اس کا، بہت ہی پروکار شخصیت کا مالک ہے۔ آئی تھنک ہرم اسے بہت پسند کرتی ہے۔ کیا واقعی؟ اور رومان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو، لیکن وہ ہرم کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اور رومان کو اس شخص کی قسمت پر رشک آیا تھا جس سے ہرم اس وقت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اچانک تیز ہوا کا جھونکا ہرم سے ٹکرایا تھا اور ہرم نے اپنی شال مزید اپنے گرد لپیٹی۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ ہرم، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا دل تمہارے ہر انداز کو محسوس کر لیتا ہے پاگل لڑکی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، رومان نے پاس کھڑی عرش سے کہا، اور عرش نے چونک کر رومان کو دیکھا۔ یو آر ان لو ریم؟ آئی تھنک سو۔ صاف نظر آ رہا ہے ریم۔ عرش کی نظروں سے اس کی آنکھوں کی وہ چمک نہ چھپ سکی جو ہرم کو دیکھ کر آ جاتی تھی۔ فرحاد نے کال ڈراپ کر دی تھی اور ہرم کھلے آسمان اور فاؤنٹین میں نیل کو تیرتے پانی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ دور کھڑے رومان نے اپنے موبائل میں اس کے مسکراہٹ بھرے منظر کو قید کیا تھا۔
رومان یعنی قصہ عشق داستان محبت اور فرحاد یعنی سچا عاشق۔ رومان ایک داستان عشق لکھ رہا تھا اور فرحاد اس کا سچا عاشق تھا۔ دونوں ہی ایک کو چاہ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک دور کھڑا جان گیا تھا اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں سے دور ہو کر بھی محسوس کر چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور وہ کیوں نہ کرتا وہ سچا عاشق جو تھا۔ اسے دیکھنا یہ تھا کہ کس کی قسمت میں لکھا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رومان کی یا رہنماؤں کے دنیا کے ہادی کی۔ اب تم خوش ہو نا حورین؟ اسد نے پوچھا تھا۔ جی بہت خوش ہوں، یونیورسٹی الگ سی دنیا ہے، اتنی جلدی سب مجھے جاننے لگے ہیں، حورین نے مسکرا کر کہا۔ وہ واقعی صرف ایک ہفتہ میں اس کا پورا ڈپارٹمنٹ اسے جان گیا تھا۔ وجہ اس کی ذہانت اور حاضر جوابی تھی، جبکہ لڑکوں میں وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی۔ اچھا ذرا بچ کر رہنا لڑکوں سے۔ ہاں آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہو چکی ہوں۔ ابھی کہاں یار، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، جانے کب آئے گا وہ ٹائم؟ جلد آ جائے گا انشاءاللہ، حورین نے صدقے دل سے کہا۔ لیکن اللہ چاہتا تبھی نا۔ اچھا سنو، ثانی آبی کا دیور شرجیل وہاں پڑھتا ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ اوہو، تو جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں میرے پیچھے؟ ارے نہیں پاگل، کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے انسان کی۔ تھینک یو اسد، آپ بہت اچھے ہیں۔ اور اسد اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سسٹر، یہاں 2000 سال پہلے ایک ایکوارڈ ہوا کرتا تھا، پورے روما کو یہاں سے پانی فراہم ہوتا تھا۔ واسی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ جو پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ 18ویں صدی میں بنائی گئی ہے، بعد میں سے فاؤنٹین میں بدل دیا گیا۔ یہاں کی کسی چیز میں ایک اتحاد چھپا ہے، یہاں کی ہر ایک چیز میں اتحاد چھپا ہے، اور ہم نے مسکرا کر کہا۔ یہ تو ہے، واسی بھی مسکرا دیا۔ پورے 15 منٹ بعد عیش نیچے آئی۔ جب وہ باہر آئی تو سامان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، بارش کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ وہ سیاہ جینز، ہلکے گلابی رنگ کی شرٹ اور اس پر گھٹنوں تک آتے لیمن کلر کے کوٹ میں پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے، ایک کندھے پر بیگ لٹکا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، اس کا شوز پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ بازو میں جھٹکا لگنے کی وجہ سے عشق کی چیخ نکل گئی تھی۔ سامان جلدی سے اس کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، شاید یہاں سے برف پگھلی ہے، پانی تھا، شوز پھسل گیا۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی، بارش شروع ہونے والی ہے۔ اور کیا تم آج میوزک کلاس سے چھٹی نہیں کر سکتی؟ نہیں، عشق نے ایک لفظی جواب دیا۔ اوکے۔ سامان اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، وجہ بڑھتی ہوئی سردی تھی۔ حرم سب سے آخر میں آئی تھی۔ وہ فرحاد کو فون کرنے گئی تھی، جلد ہی وہ اسے لینے یونیورسٹی پہنچ جائے، لیکن جب وہ گاڑی میں پہنچی تب تک ساری سیٹس فل ہو چکی تھیں، صرف ایک خالی تھی، وہ بھی ریم کے پاس۔ میں کہاں بیٹھوں؟ وہ روحان سے ہوئی۔ سارے تھکن کی وجہ سے آنکھیں مودے سیٹ پر ٹیک لگا کر لیٹے تھے، کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، ریم نے حرم سے کہا، اور وہ کچھ سوچتے ہوئے سیٹ کی طرف بڑھی۔ مجھے سائڈ پر بیٹھنا ہے، حرم نے ونڈو کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ حرم نے بیٹھنے کے بعد اپنا بیگ اپنے اور ریم کے درمیان رکھ لیا۔ ریم اس کی حرکت پر مسکرا دیا تھا۔ وہ ونڈو کے شیشے سے باہر جھانک رہی تھی، اور اس نے مسکرا کر ریم کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ کیا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ ریم نے پوچھا۔ نہیں تو، حرم نے جواب دیا۔ مجھے لگا شاید مسٹر رومانچا، لگنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے، ضروری نہیں جو آپ کو لگے وہی سچ ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ یو آر رائٹ، ریم مسکرا دیا، اور حرم نے کانوں میں ہینڈ فری لگانے کے بعد موبائل میں کوئی ویڈیو سٹارٹ کر دی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور بلا کے بول رومان چاکو سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا تھا۔ جانے کیسا حصار کھینچ رکھا تھا حرم نے اپنے گرد، وہ اس حصار کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ میں شام 4 بجے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں یہ ڈیوٹی صرف 4 بجے تک کر سکتا ہوں، سامان نے اسے کہا۔ پر کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ 4 بجے کے بعد مجھے بہت ضروری کام ہوتا ہے مس عشق ولیم۔ لیکن عشق کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں یہ جاب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نہیں، مجھے منظور ہے، عشق نے فوراً کہا۔ وہ بس اسے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ چلو 1 گھنٹہ کم صحیح۔ ایسا لگتا تھا کہ عشق نے سامان کو نہیں بلکہ سامان حیدر نے عشق ولیم کو جاب پر رکھا تھا۔ وہ اس کا باس تھا اور عشق اس کی ہر بات ماننے پر مجبور۔ تو اب میں تمہیں گھر چھوڑ دوں کیونکہ 4 تو بجنے والے ہیں، پھر مجھے جانا ہوگا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ کیا کام ہے تمہیں؟ تمہاری باکسنگ کلاسز تو رات کو ہے نا؟ وہ اس کی پوری روٹین سے واقف ہو چکا تھا، کب وہ کہاں جاتی، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کے فرینڈز ہر ایک سے۔ میری مرضی مسٹر سامان، میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ عشق کو ابھی شدید غصہ آ چکا تھا
اور اس میں رائل پرنسس کی جگہ اور اس میں رائل پرنسس کی روح جاگ اٹھی تھی، جس میں انتہا کا غرور تھا۔ سامان کو حیرانی ہوئی، لیکن وہ کندھے اچکاتا گاڑی سٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا، جب کیش وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کون بتاتا سامان حیدر کو کہ اس کے لہجے، اس کے رویے سے رائل پرنسس ولیم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شاید کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ہورم پریئر روم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ 4 فرض کی نیت باندھ چکی تھی جب اچانک یونیورسٹی میں ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ ہورم کا نازک سا دل کانپ کر رہ گیا۔ موسم خراب تھا، بادل بار بار گرج رہے تھے، لیکن یہ آواز کسی بادل کے گرجنے کی نہیں تھی۔ اچانک ہر طرف سے شور اٹھا تھا، اسٹوڈنٹس کے بھاگنے کی آوازیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ نیت نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شاید یونیورسٹی کی کوئی بلڈنگ گری تھی۔ ہورم جو رکوع سے اٹھی تھی، اتنے زوردار دھماکے پر اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روک لیا تھا۔ وہ سجدے میں چلی گئی، ایک لمبا سجدہ کیا، آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے رومان نے وہ سارا منظر دیکھا۔ وہ ابھی وہاں آیا تھا۔ باہر ایک اسٹوڈنٹس کی لمبی لائن لگی تھی، پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز، اسٹوڈنٹس کی چیخو پکار اس کا ذہن نماز سے بھٹکا رہے تھے۔ پھر اس نے سلام پھیرا اور جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر پڑی، وہاں اسٹوڈنٹس حیرت سے بت بنے روتی ہوئی ہورم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا، ویڈیو بن رہی تھی۔ ہورم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی کیونکہ باقی کی نماز پڑھنے کی اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ تبھی اسٹوڈنٹس نے ایک ہلچل ہوئی اور ان میں سے ارش اور بلا بھاگتے اندر آئے۔ ہورم تم ٹھیک ہو؟ سوری، یہ سب ایک پرینک یعنی ایک مذاق تھا، وہ رون اور ڈون نے۔ ارش کا سانس پھولا ہوا تھا، اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہورم نے دیکھا وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، یقیناً بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ شاید کیفے سے وہاں آئے تھے بھاگتے ہوئے، تبھی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ ہورم آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اسے لگا شاید یونیورسٹی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، شاید کوئی بم بلاسٹ، لیکن نہیں، یہ سب مذاق تھا۔ اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق کیا گیا تھا۔ ہورم کی نظر دروازے کے پاس کھڑے ریم پر پڑی۔ اچھا، تو یہ سب اس انسان کی سازش تھی۔ حالانکہ وہ تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر وہاں آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسے خود خبر نہیں تھی کہ ان دونوں کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ ہورم نے اپنا بیگ اٹھایا، ارش اور واسلے کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ریم کے سامنے آئی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے مسٹر رومان چا کہ آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں۔ آپ نے تو عبادت کا ہی مذاق بنا دیا۔ کتنا درد تھا اس کے لہجے میں، کتنی مشکل سے وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ریم کچھ بولتا وہ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اسٹوڈنٹس کے ہجوم نے اسے گزرنے کا راستہ دیا تھا۔ یہ سب رون اور ڈون نے کیا تھا۔ ہورم لیٹ یونیورسٹی آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی پرانک نہ ہوا تھا۔ وہ روز نماز پڑھتی تھی، اس وقت تو ان دونوں نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اس نے ایک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ایک آواز پیدا کی جیسے یونیورسٹی میں کوئی بم بلاسٹ ہوا ہو، چیخو پکار کی آواز، دھماکوں کی آوازیں۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ نماز چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور پھر اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ایک طرح سے انہوں نے ہورم کے ایمان کا امتحان لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ریم حیران ہوا، اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ ہورم کے پیچھے بھاگا، ارش اور واسے بھی سیڑھیاں اتر رہے تھے اور پھر وہ برستی بارش میں یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اگر یہ سب سچ ہوتا تو مس نور میری بات سنیں، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ رکی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے بارش میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن شاید اسے ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک بارش میں بھیگ چکی ہے۔ پلیز مس نور رکیں۔ ریم اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پلیز میری بات سنیں۔ جب ہورم نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اور نہیں رکی تو ریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے روکنے کے لیے، اور یہ شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہورم ایک جھٹکے سے پلٹی اور پھر ایک زوردار تھپڑ ریم کے منہ پر مارا۔ وہ تو گنگ ہی رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ دوسرے جھٹکے میں وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہوئی جیسے بہت ہی بری چیز کے پاس کھڑی تھی۔ تم انتہا کے گھٹیا انسان ہو، یہ مجھے آج پتہ چل گیا، انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود غصے اور خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تمہاری رگوں میں مسلم خون دوڑتا ہے۔ مس نور، آپ کو کوئی غلط فہمی؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ میں نے یہاں پر سب کا دل جیت لیا ہے۔ یہ غلط فہمی تھی کہ یہاں سب اپنے ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور مشکل سے ہی بول پا رہی تھی۔ اس کے آنسو رومان کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دونوں بھیگ چکے تھے، آدھی یونیورسٹی وہاں آ چکی تھی اور سب نے دیکھا ہورم نور نے رومان شاہ کو تھپڑ مارا تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے جو اس نے بھیگی تھی۔ ہورم تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ ارش آگے بڑھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی اور نہ مجھے کچھ سمجھنا ہے۔ ہورم نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو تم سب لوگ، وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی آگے بڑھی۔
اس نے فرحاد کو فون کیا تھا کہ وہ اسے لینے آ جائے نماز شروع کرنے سے پہلے، اور اب تک وہ آ بھی چکا ہوگا۔ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، حرم کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی، صرف بارش برسنے کی آواز آ رہی تھی۔ آج زی نہیں آئی تھی، اسے بخار تھا، اگر وہ یہ سب دیکھ لیتی تو شاید برداشت نہ کر پاتی۔ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ حرم کے پیچھے جا کر اسے روک سکے۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی تھی۔ اس کے باہر اسے فرحاد کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ کب سے اندر بیٹھا اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر حرم کو ہوش کہاں تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہادی وہ اسے دیکھ چکی تھی اور پھر لرزتے لبوں سے اسے پکارا۔ فرحاد نے بھی گاڑی کے گلاس سے اسے دیکھ لیا تھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ فرحاد کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، حرم یونیورسٹی کے گیٹ میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ حرم، فرحاد چلاتا ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکلا اور اس کی جانب بڑھا تھا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ برستی بارش میں گیٹ پر پڑی بھیگ رہی تھی۔ فرحاد حرم کو لے کر سیدھا ہاسپٹل چلا گیا۔ گھر دور تھا اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک فرحاد کے موبائل پر بیل ہوئی۔ کوئی اجنبی سا نمبر تھا۔ فرحاد نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہادی، حرم سسٹر گھر پہنچ گئی کیا؟ میں واسع بات کر رہا ہوں۔ فرحاد نے حرم کے منہ سے واسع کا ذکر سنا تھا۔ کیا بتا سکتے ہیں واسع کی یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا؟ فرحاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی وہ سب تو ٹھیک ہے نا؟ واسع کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ ہاسپٹل؟ لیکن کیوں؟ اور حرم سسٹر کدھر ہے؟ اس کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ مسٹر واسع، حرم مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر بے ہوش پڑی ملی تھی۔ یونیورسٹی میں کیا ہوا یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، فرحاد نے غصے سے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ پلیز ہاسپٹل کا نام بتا دیں، ارش پوچھ رہی ہے۔ پلیز ہادی بھائی۔ تھوڑی دیر بعد اسے واسع کا میسج موصول ہوا۔ فرحاد نے کچھ سوچتے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ مسٹر آغا، ایک ڈاکٹر نے پیچھے سے اسے پکارا۔ یس ڈاکٹر۔ فرحاد بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ کی مسز ابھی ٹھیک ہیں؟ انہیں کوئی شدید ذہنی صدمہ لگا ہے، شاید وہ شاک ہو گئی تھی۔ معمولی بھی ہو بٹ آپ کی مسز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بتا رہا تھا۔ فرحاد کا دل بیٹھ رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر ایسے کیسے؟ وہ ذرا سے بھی شوق کو برداشت نہیں کر پاتی۔ شاید آپ جانتے نہیں مسٹر آغا کہ آپ کی مسز کا سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ برین عام انسان کے نروس سسٹم کے مقابلے میں بہت ویک ہے۔ وہ میجر شوق برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا۔ جبکہ فرحاد پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ حرم کا دماغ معمولی سے صدمے کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑتا کوریڈور میں ہی رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ عشق کا رویہ اب سامان کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا ایک مالک کا ڈرائیور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلے وہ اسے سب بتاتی تھی کہ کیا ہوا، آج کہاں جانا ہے، اسے کیا کرنا ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ سامان نے اس کی خاموشی واضح محسوس کی تھی، لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں خاموش ہے۔ بھلا پوچھ کر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی کیوں مارتا، ورنہ وہ پھر سے اپنی کچ کچ سٹارٹ کر دیتی۔ شام کے 3 بج رہے تھے اور وہ پیلس کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سامان کو وہ آتی دکھائی دی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شارٹ بلیک اسکرٹ میں سلیو لیس ڈارک بلاؤز پہنے وہ عشق نہیں تھی جسے وہ روز دیکھتا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، گلے میں نازک بلیک موتیوں کی مالا پہنے، بے شک وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سامان سے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا اور پھر ناگواری سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنا چھوٹا ڈریس عشق کے دل کو اس کے یوں موڑ لینے پر دھچکا ضرور لگا تھا، لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے کلب جانا ہے، میری فرینڈز کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے کلب چھوڑ دیں۔ وہ اسے کلب کا نام بتا کر خاموش ہو گئی۔ سامان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ ریش ڈرائیو کر رہا تھا، شاید اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اور ریش کون سا عام لڑکی تھی جو اس کی ریش ڈرائیونگ سے ڈر جاتی۔ وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ سامان نے کلب کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ کلب شام 5 بجے کھلنا تھا، تو وہ اتنی جلدی کیوں آئی تھی؟ اب آپ جا سکتے ہیں، میرا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، میں رات کو خود ہی گھر۔ وہ گاڑی کے شیشے میں جھکتی کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی سامان فراٹے سے گاڑی نکالتا لے گیا۔ شاید آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عشق نے افسوس سے سوچا تھا۔ بیلا، واسع، ارش، سنگ چنگ، ڈیرک اور جمی ہاسپٹل آئے تھے۔ جب واسع نے انہیں بتایا کہ حرم ہاسپٹل میں ہے، وہ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ ارش نے فرحاد کو پوری سٹوری سنا دی تھی کہ آج کیا ہوا تھا۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی اور اتنی معمولی بھی نہیں، وہ ایک مذاق تھا۔ رون اور ڈان کو ایسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں آئے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تب رومان نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن آج جو ہوا اس میں رومان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔
جانتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں، لیکن حرم کا دماغ ایسے شوق برداشت کرنے کا عادی نہیں۔ تبھی اچانک انہیں رون اور ڈان آتے دکھائی دیے۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مذاق کسی کو اتنا ہرٹ کر سکتا ہے۔ فرحاد کتنی ہی دیر حرم کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ سکون آور انجیکشن کے زیر اثر سوئی تھی۔ وہ ایک پرینک تھی، جسٹ فار فن، ڈان نے فرحاد کے قریب آ کر کہا۔ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا، ڈان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے لمبے بال چھوٹی سی پونی میں قید تھے، چہرے پر شرارت نہیں تھی۔ اٹس اوکے مین، ہوتا رہتا ہے، فرحاد نے خوش دلی سے کہا۔ سب حرم کے لیے آ رہے تھے، یہی کافی تھا۔ وہ ایکچولی ریم باہر کھڑا ہے، رون نے کہا اور فرحاد کے کان کڑے ہو گئے۔ یہ تو وہی نام تھا جو زیبا ماما کے بیٹے کا بھی تھا۔ حرم نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، البتہ رومان کا کیا تھا۔ ریم کون ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ رومان کو ہی بلا لیتے ہیں سب، وہ شاید رومان کو ہی ریم بلاتے ہیں، وہ شاید حرم کو۔ عرش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں اسے۔ فرحاد باہر کی جانب بڑھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ چلا گیا، پیچھے سے عرش نے کہا۔ حرم نے بلا وجہ ہی اسے تھپڑ مار دیا، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا۔ میں اسے معذرت کر لوں گا، فرحاد کہتا اندر کی طرف بڑھا، اور عرش نے بھی قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ عیش ابھی تک کلب سے باہر نہ آئی تھی۔ سامان کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بے شک اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں آ گیا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے وہاں کھڑے۔ بارش کا موسم تھا، روزانہ بارش ہوتی تھی، کبھی صبح تو کبھی شام، کبھی کبھی دونوں وقت۔ سامان نے آسمان کی طرف دیکھا جو سیاہ بادلوں کی وجہ سے اور بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ دور کہیں آسمان پر بجلی چمکی تھی، یعنی بارش کے آنے کا اشارہ۔ وہ کلب کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے 10 بجے سے پہلے ہی گھر پہنچنا تھا۔ کچھ سوچتے وہ کلب کے اندر کی طرف بڑھا۔ مدھم لائٹس اور تیز میوزک کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ بے ڈھنگے لباسوں میں بے ڈھنگی لڑکیاں اسے انتہا کا غصہ دلا رہی تھیں۔ وہ عشق کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ لڑکے لڑکیوں میں جگہ بناتا مزید آگے بڑھ گیا۔ تب اس کی نظر ایک کونے میں رکھی ٹیبل پر پڑی جس پر ایش بیٹھی تھی۔ وہ شاید نشے میں تھی اور 2 لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ، وہ انہیں کہہ رہی تھی۔ نہ تو وہ باز آ رہے تھے اور نہ ہی عشق میں اٹھنے کی ہمت تھی۔ شاید وہ ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکی تھی۔ سامان انتہائی غصے میں آگے بڑھا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو پیچھے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے دور پھینکا، جبکہ دوسرے کا منہ وہ اپنی طرف موڑ کر 2-3 تھپڑ مار چکا تھا جو عشق کو زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ سیم آپ، عشق نے اپنے نشے میں بھی اسے پہچان لیا تھا۔ عشق نے اپنی سبھی فرینڈز سے اس کا تعارف سیم کے نام سے کروایا تھا۔ سامان نام تو اس سے لیا بھی نہیں جاتا تھا۔ سامان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور باہر کی طرف بڑھا۔ آس پاس کے ڈانس کرتے کپل سامان کو دیکھ کر ڈانس کرنا بھول گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا میں خود آ جاؤں گی۔ عشق نے عشق سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عشق گھر چلو، سامان نے غصے سے کہا۔ نہیں جانا گھر، مجھے چھوڑ دو، وہ بضد تھی۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اس کے پیچھے جلدے جلدے بول رہی تھی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم میرے ڈرائیور ہو تو ڈرائیور بن کر رہو۔ اس سے پہلے کہ عشق کچھ اور کہتی، سامان پلٹا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کر دیا۔ چپ چاپ، بالکل چپ، اب تمہاری آواز نہ نکلے، سامان نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے وارن کیا، اور عشق کا اتنا زوردار تھپڑ کھانے کے بعد تھوڑا ہوش واپس لوٹا تھا۔ تم بہت برے ہو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ کلب سے باہر نکل آئے تھے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، میں خود چلی جاؤں گی۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ سامان نے اسے گاڑی میں ڈالا اور آگے بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں اپنے ڈیڈ کو بتاؤں گی تم نے ایک رائل پرنسس پر ہاتھ اٹھایا ہے تو تم نے ایسٹ ولیم کو مارا۔ وہ پیچھے گاڑی میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ سامان کا پورا دھیان گاڑی چلانے میں تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ باقی اگلی قسط میں۔